اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول محاسمہ میں اس بات پہ توحید کا ذکر ہو رہا ہے چونکہ ہر چیز کی پہچان اس کی ذات سے خوب واضح ہو جاتی ہے، اس لیے قرآن پاک نے توحید کو بیان کیا ہے تو توحید کی ضد شرک کو بھی خوب واضح کیا ہے۔ اب شرک پر مزید بحث کریں گے انشاءاللہ۔ بحث کریں گے اقسام شرک پر۔ یہ مسئلہ اصطلاحات سے تعلق رکھتا ہے۔ بعض علماء نے بہت سے اقسام ذکر کیے ہیں۔ شرک فی ربوبیت، فی صفات، علم میں، ارادے میں بہت سی اقسام ذکر ہوئے ہیں۔ ہم جو اقسام ذکر کریں گے اس میں دوسرے اقسام بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ شرک اصل میں دو قسم کے ہیں، شرک اعتقادی اور شرک فعلی۔ اعتقادی وہ جو عقیدے کے ساتھ تعلق رکھے، عمل ہو یا نہ ہو۔ فعلی یا عملی اس شرک کو کہتے ہیں جس میں عقیدہ بھی شرک کا ہو، اعمال بھی شرک کے ہوں۔ شرک دونوں شرک اسے کہتے ہیں کہ ایک شرک ہو جاتا ہے مگر عقیدہ شرک کا نہ ہو، بس اس لفظ وغیرہ سے اس کو منع کرنا چاہیے کہ بھئی یہ نہیں کہنا چاہیے، اس سے شرک میں آدمی مبتلا ہو سکتا ہے، اس کو شرک دون شرک کہتے ہیں۔ جس طرح کا ریا ہم نے ذکر کیا اس سے پچھلے سبق میں۔ اعتقادی شرک کیا ہے؟ عقیدہ مراد ہے، اس سے اقسام بہت ہے اس کے، مگر ہم اس میں سے چار کو خاص کرتے ہیں۔ ایک شرک فی العلم، علم مختص باللہ، اس میں سے کسی کو حصہ دینا۔ دوسرا شرک یعنی شرک بالتصرف والاختیار، قدرت بھی اس کو کہتے ہیں، جو تصرف اور اختیار الوہیت کا ہے، اس میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، کسی مخلوق کو حصہ دار بنانا۔ یہ دونوں اصل میں عقیدوں کا خلاصہ ہے، علم اور تصرف تمام اسماء و صفات کا خلاصہ ہے۔ تیسرا ہے شرک فی الدعا، صرف دعا نہیں بلکہ عقیدے سے متعلق ہے۔ یہ غیر اللہ کو پکارنا یعنی کسی مخلوق کو پکارنا، مثلا یا دستگیر مدد، نعوذ باللہ، یا غوث اعظم مدد وغیرہ وغیرہ۔ اس عقیدے کے پیچھے جو پکار ہے وہ یہ ہے کہ میرے حال پر عالم ہے، باخبر ہے، اسی وجہ سے یہ شرک اعتقادی کے ساتھ شمار ہوتا ہے، حالانکہ دعا ایک عمل ہے۔ پھر عبادت، یہ ایسا ہے کہ تعمیم بعد تخصیص، یعنی عبادت میں دعا شامل ہے، وہ جدا بحث ہے۔ شرک فی العبادت کب شرک ہوگا؟ سجدے کیوں کیے جاتے ہیں غیر اللہ کے آگے؟ نظر و نیاز منت غیر اللہ کے نام پر کیوں کیے جاتے ہیں؟ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ اسے غیبدان اور قدرت والا سمجھا جاتا ہے، اس عقیدے کے ساتھ یہ لازم ہے، اس لیے شرک فی العبادات اسے کہتے ہیں۔ اس سے ایک اور تعبیر بھی نکالا جا سکتا ہے جسے شرک فی الالوہیت کہتے ہیں یا فی العبودیت۔ شرح فقہ اکبر یا شرح عقیدت طحاویہ میں وہ تین اقسام لکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں رب کا معنی وہ خالق کا لیتے ہیں، ادھر مالک اور متصرف کے معنی میں لیتے ہیں، تصرف اختیار میں داخل ہوا۔ وہ دوسرا قسم بیان کرتے ہیں شرک فی الالوہیت، الوہیت عبادت کو کہتے ہیں، دعا اور عبادت اس میں داخل ہوا۔ تو پھر وہاں اسماء و صفات کے بارے میں ذکر ہے، اس کا خلاصہ یہ دو ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے ہر چیز پر، قادر متصرف ہے ہر چیز پر، یہ بھی داخل ہوا اس میں۔ شرک فی الحکم، پھر تحلیل و تحریم، وہ بھی ربوبیت میں داخل ہے۔ رب معنی حاکم بھی آتا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانا اربابا من دون اللہ، اختیار فیصلوں کا، حلال و حرام کا۔ شرک فی البرکات، یہ بھی تصرف الاختیار میں داخل ہے، برکات ڈالنا، بارشیں برسانا، پودے اگانا، مال اولاد دینا، اس میں خیر و برکت ڈالنا، یہ سب تصرفات ہیں، ان کو اصطلاحات کہتے ہیں۔ یہ سب اقسام اس میں شامل ہے جو چار اعتقادی ہم نے ذکر کیے ہیں۔ قرآن کریم ان اقسام کا رد کرتا ہے، دو طریقوں سے کرتا ہے، ایک کو نفی کہتے ہیں، ایک کو اثبات کہتے ہیں۔ توحید کہتے بھی ہے نفی اور اثبات کو، لا الہ نفی ہے، الا اللہ ثبوت ہے، تین اثبات ہے۔ توحید تب ثابت ہوگا جب لا الہ کے ساتھ الا اللہ کہا جائے گا۔ الوہیت صرف اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں۔ قرآن کریم کا طرز بھی یہی ہے، اثبات بھی کرتا ہے تو نفی بھی کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں شرک فی العلم پر۔ شرک فی العلم کیا ہے؟ علم سے مراد علم اللہ تعالیٰ کی علم ہے، ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے اس کو بھی علم کہا گیا ہے، قرآن میں علم کہا گیا، حدیث علم کہا گیا اس کو۔ یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی علم کو علم نہیں کہہ سکتے، جو ان کا عقیدہ ہے معتزلہ کا، کہ ہمارے علم کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، اللہ کی ید کو ہم ید نہیں کہہ سکتے، ہمارے ہاتھ کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، پھر تو رازق عالم مالک کی تشبیہ بھی تو آتی ہے۔ پھر المعتزلہ اللہ کے لیے کوئی صفت مانتے نہیں، تمام اہل سنت والجماعت سب مانتے ہیں علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے باقاعدہ، علم بننے میں بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم جدا اور انسان کا جدا ہے، یہ آگے آسماء میں ذکر ہوگا۔ یہ شراکت لفظی ہے، معنوی شراکت نہیں ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، چار تعبیرات ہیں اس کے، علم الغیب، علم مفاتیح الغیب، علم کلی، علم محیط، یہ چار تعبیرات ہیں۔ بندے کو علم الغیب نہیں کہہ سکتے، علم المفاتیح الغیب نہیں کہہ سکتے، علم کلی، علم محیط نہیں کہہ سکتے۔ علم جب اللہ تعالیٰ کی صفت میں ذکر ہوگا تو یہ چار تعبیرات مراد ہوں گے،
شرک بالعلم کا کیا معنی ہے؟ ایک انسانی عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا زندہ ہو یا مردہ، جن ہو یا ملائک، ولی ہو یا انسان، یہ عقیدہ رکھے کہ وہ غیب سے خبر ہے۔ کسی مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ غیب سے خبر ہے، اس کو علم غیب کہتے ہیں، یعنی اس کو علم غیب ہے، مفاتیح الغیب ہے، علم جمیع اشیاء کا ہے، علم محیط ہے، بس یہ شرک ہوا، اور یہ عقیدہ رکھنے والا مشرک ہوا، اسے مشرک بالعلم کہتے ہیں۔ اس میں کبھی کبھی لفظ غیب کا ذکر ہوتا ہے، غیب سے یہاں معنی لغوی مراد نہیں کہ چھپا ہوا، وہ تو ہمیں بھی ہو سکتا ہے کہ چیز سے متعلق علم نہیں تھا، معلوم کر لی فون کے ذریعے، گوگل کے ذریعے، تو چھپا تھا، اشکارا ہوا، نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ الفاظ شرعی، معانی شرعی سے غیب سے مراد یعنی غیب حقیق باسباب علم، انسانی علم کے اسباب تو ہے، وہی ہے، حس ہے، عقل ہے، خوب اور الہام نہیں ہے شامل اس میں۔ انسان کا علم تو سب بھی ہے، اسباب کے تحت ہوتا ہے اس کا علم، جس کے لیے اسباب نہیں اسے غیب حقیقی کہا جاتا ہے۔ وہ لفظ علم غیب مراد ہے، نبی کو جو معلوم ہوتا ہے وہ وحی کے ذریعے، وہ بھی ایک سبب ہے، اس کے ذریعے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ اگر کسی چیز میں سوچا تو معلوم ہوا، تو عقل سے معلوم ہوا، کوئی چیز چھپی تھی، آنکھوں سے دیکھی تو معلوم ہوئی، کانوں سے سنی، علم حاصل ہوا، یہ سب اسباب سے حاصل کیا یہ علم۔ جب یہ اسباب نہ ہو تو اسے غیب حقیقی کہتے ہیں۔ 73 آیات میں یہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہے، کبھی اس کو علم الغیب کہا جاتا ہے، کبھی علم غیب کی تشریح کرتے ہیں قرآن مجید میں۔ علم اقل لکم، سورہ بقرہ جو 33 نمبر آیات میں، علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ غیب کا لفظ آیا ہے، یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تو عالم ہے، اس سے غیب تو نہیں ہو سکتا، یہاں غیب عن الخلق مراد ہے۔ اے مخلوق، زمین و آسمان میں تم سے جو چیز غائب ہے اس پر اللہ تعالیٰ عالم ہے، اس لیے علم غیب کہتے ہیں۔ جزیات ذکر ہے سورہ انعام میں 3 نمبر آیت میں، یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون، یعنی سر، جہر، تکسبون، اس کو جزیات کہتے ہیں۔ سورہ یونس میں دوسرے عنوان سے فرماتے ہیں 61 نمبر آیت میں، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین۔ رب ذوالجلال والاکرام سے ایک ذرہ نہیں چھپ سکتا، نبی کے ساتھ آیا ہے۔ سورہ ہود میں بھی فرماتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور، 5 نمبر آیت میں، دل کے اندر جو بات ہے باہر ظاہر نہیں ہوئی اس کو ہی صرف ایک ہی اللہ جانتا ہے، وہ باخبر ہوتا ہے۔ کبھی فرماتے ہیں یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام، مادے کے رحم میں جو بچہ ہوتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہی عالم ہے۔ کبھی فرماتے ہیں سورہ رعد 10 نمبر آیت میں، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل والسارع بالنہار، 10 نمبر آیت میں، کچھ باتیں چھپاتے ہو، کچھ ظاہر کرتے ہو، رات کو چھپتے پھرتے ہو اور دن کو پھرتے ہو۔ ان آیات کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت آپ کے دل میں آئے، اتنا عظیم ذات ایک چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ان آیات میں علم اللہ کا ذکر ہے، علم کا صفت، کبھی عالم، کبھی علیم، کبھی علام، اس کو اسبات کہتے ہیں۔ اب ایک آدمی صرف یہ مانتا ہے تو آیا یہ موحد ہو گیا؟ نہیں، تھوڑا صبر سے کام لیجئے۔ یہ جو جزیات اور کلیات کا ذکر ہوا ہے، آیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا اس پر عالم ہے؟ سوال اب یہ ہے۔ اب کوئی کہے جی نبی ہے، ولی ہے، پلا پیر ہے، پلا ہے، اس کو بھی ہے، تو بس اس کے ساتھ توحید نہیں، یہ توحید نہیں ہے، پھر توحید کا مقام تو بعد میں آتا ہے جسے نبی کہتے ہیں۔ اب دوسرا عنوان کیا ہوگا اس کے بعد؟ نبی علم الغیب، نبی اس علم کا جو غیر اللہ کے پاس ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کیا ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، اس لیے تبیان یعنی تفصیل ہے۔ 5 اشیاء کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے ملائک غیب کو جانتا ہے، ہر چیز معلوم ہے ملائکہ کو۔ یونان سے جو اہل منطق تھے اس میں یہ بات داخل ہوئی تھی ان میں، ان کے جو 19 کفریات تھے اس میں سے ایک ہی بھی تھا کہ وہ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ علم میں شریک مانتے رہے۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے پاس علم غیب ہے، کوئی کہتے ہیں جنات کے پاس علم غیب ہے۔ کوئی ہر معبود اللہ کے سوا کے لیے علم غیب ثابت کرتے ہیں، جس کے وہ بندگی کرتے ہیں، قبر ہو، بت ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، ان کے لیے ثابت کرتے ہیں کہ وہ علم غیب رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے حال پر خبر ہے، ایسی بھی ہے جو سارے مومنوں کے لیے علم غیب ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ
युमिनून बिलगैब, सारे मुत्तकी गैब को समझते हैं। अल्लाह साबित करता है कोई नहीं है ऐसा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है नबी उस 5 में से। मलाइका नहीं जानते। सूरह बकरा 32 नंबर आयत में क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। उनसे जब पूछा गया कि इन अशिया का नाम सिखा सकते हो तो उन्होंने फरमाया नहीं, हमारे पास ये इल्म नहीं है मगर वो इल्म है जो आपने दिया है। इल्म है उनके पास मगर वो इल्ला है, इस्तिस्ना, बाज यानी कुल से। ये नहीं कि आपने कुल इल्म दिया है, ये माना सही नहीं हो सकता। सूरह माइदा 109 नंबर आयत में है क़ालू ला इल्म लना इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, 109 नंबर आयत में। क़यामत के रोज अल्लाह ताला सारे अंबिया को जमा फरमाएंगे, उनसे पूछेंगे यौम यजमउल्लाहु रसूला फ़यक़ूलु माज़ा उजिब्तुम, कबूलियत का क्या मामला। अंबिया से अल्लाह ताला पूछेंगे किसने तुमको कबूल किया था और किसने कबूल ना किया था, किसने ताबीदारी की थी, किसने ना की थी। वो फरमाएंगे ला इल्म लना, हमें इस तफसील का इल्म नहीं है। एक कौल यह है हमें पता नहीं है लोगों ने हमारे बात क्या किया, शिर्क किया, कुफर किया, पता नहीं है। हमें क्यों इल्म नहीं है, इसलिए कि ये तो इल्म गैब है और अल्लामुल गुयूब तो सिर्फ आप हो, हम तो नहीं। इससे साबित हुआ कि ये कहना नाजायज है कि नबी हर चीज से बाखबर होता है। जैसे बहुत से आयात है, इनको ये तो अमूमी आयात है, अक्सर आयात खुसूसी होते हैं। खुसूसी का क्या मतलब, यानी जो जिक्र किया जाता है उससे खास नबी किया जाता है। जैसा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके मुशाबे ईसा अलैहि सलाम सूरह माइदा में जो जिक्र है 117 नंबर आयत में वकुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम वलम्मा तवफ़्फ़यतनी कुन्त अंता रक़ीबुल अलीम व अंता अला कुल्लि शैइन शहीद, 117 नंबर आते। मैं तो खबर था जब उनमें मौजूद था, मगर जब आपने मुझे उठा लिया फिर तो सिर्फ आपको खबर है, मुझे फिर पता नहीं है। तवफ़्फ़त यानी आम लफ्ज है, आपने उठा लिया मुझे, इसे खुसूसी नबी कहते हैं। इस तरह खुसूसी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरह अनआम 50 नंबर आयत में भी है कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाहि वला आलमुल ग़ैब। इस तरह खुसूसी नबी नूह अलैहि सलाम 31 नंबर आयत में है वला अक़ूलु लकुम सूरह हूद में वला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाहि वला आलमुल ग़ैब। खुसूसी नबी सुलेमान अलैहि सलाम से भी नकल है सूरह नमल 22 नंबर आयत में अहातत बिमा लम तुहित बिही वजिअतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन। एक परिंदा सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहता है मुझे वो बातें मालूम है जो तुम्हें मालूम नहीं है, इसको इहाता कहते हैं। मुमलिकत सबा के बारे में मुझे बहुत से बातें मालूम है। ये खुसूसी आयात है। इस तरह जिन्नात से जो है वो इंशाअल्लाह आगे जिक्र करेंगे फिर।